کتنی پولیس جوان شہید ہوئی، ہمارے کتنے سویلین جو ہے نا وہ شہید ہوئے، اور یہ بھی ڈیٹا نکالے کہ جو ہمارے فارنز کی جو ہماری گیسٹ ہے اس کے اوپر کتنے حملے ہوئے اور کتنے لوگ اس میں جو ہے نا مارے گئے ہیں۔ یعنی امن و امان میں تو یہ حکومت مکمل طور پر ناکام ہو چکی۔ آپ کا اصل کام ہے جو آپ نے اس ملک میں امن و امان بحال کرنا ہے، اس میں تو ناکام ہے۔ اچھا، آپ نے ہمیں شکست دی، مثال آپ نے ہمیں انسلٹ کروایا، آپ نے ہمیں جیل میں بند کیا، تو کیا تمہاری عزت بن گئی؟ اپنے لوگوں کو، اپنے عوام کے اوپر آپ زبردستی کرو، غیر قانونی اقدامات کرو، اس کو زد و کوب کرو، اور آپ سمجھو کہ ہم تو بہت ہی بہادر ہیں اور آپ کی عزت۔ بھائی، عزت ہوتی ہے قوم کی، عزت ہوتی ہے ایک ملک کی۔ آپ نے ملک کی عزت اور وقار کو جو ہے نا داؤ پہ لگا دیا ہے، ختم کر دیا ہے۔ آپ یقین رکھ کے آپ کی اس بدماشی اور آپ کی اس جبر کا مقابلہ کریں گے۔ ہم پرامن لوگ ہیں، ہم پیسفل لوگ ہیں، ہم قانون کے اوپر یقین رکھیں۔ ہم جو تحریک اٹھائیں گے وہ تحریک بنیادی طور پر جو آپ اس وقت لا اینڈ آرڈر کی سچویشن آپ سے خراب ہو رہی ہے، بلکہ آپ کے ہاتھوں سے ختم ہو گئی ہے۔ کوئی لا اینڈ آرڈر پاکستان میں اس وقت امن و امان کی بدترین صورتحال ہے، خاص کر بلوچستان میں جو ہو رہا ہے، خیبر پختونخوا کی جو فاٹا جو افغانستان کے ساتھ جو بارڈر ایریا ہے، یہ وفاق کی ذمہ داری ہے کہ وہ پالیسی ایسی دے رہی ہے۔ آپ امن و امان کو بحال کرنے کے لیے اس وقت کوئی منصوبہ نہیں دے سکتے، لیکن آپ جو ہے نا ایک سیاسی پارٹی تحریک انصاف اور عمران خان کے خلاف ہر وہ اقدام کر رہے ہیں کہ اس کو ختم کرے۔ یہ آپ کی بس کی بات نہیں ہے۔ انشاءاللہ تعالی ہم مزید جرات کے ساتھ، ہمت کے ساتھ آگے بڑھیں گے اور ہم مطالبہ کریں گے کہ جو ہمارا مطالبہ 3 مطالبات ہیں۔ نمبر 1، ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ عمران خان اور ان کی جتنی جو سیاسی قیدی ہے سب کو رہا کیا جائے۔ ہمارا مطالبہ ہے کہ جو ہمارا مینڈیٹ ہے اس کو واپس کیا جائے۔ ہمارا مطالبہ ہے کہ جو اس وقت ملک میں امن و امان کی دگرگو صورتحال ہے اس کو سنبھلنے کے لیے، امن و امان کی صحیح معنوں میں ایک پالیسی بنانے کے لیے ایک پراپر کنسلٹیشن کی جائے اور تمام اسٹیک ہولڈر کو اکٹھا کیا جائے کہ ہم عمران خان کے ساتھ کڑے رہیں گے، پوری قوم ان کے ساتھ ہوگی۔ اگر کسی کی غلط فہمی ہے کہ اس قسم کی چیزوں سے کوئی پیچھے ہوگا، نہ پیچھے ہوگا نہ کسی سے دبے گا انشاءاللہ۔ متعدد بار ہمیں 6 گھنٹے کا انتظار کرایا گیا اور ملاقات نہیں بھی ہوئی، بلکہ 2 دن پہلے ہی میرے یہ ساتھی جو میرے موجود تھے میرے ساتھ، میں اس دن نہیں تھا، ان کی ملاقات نہیں ہونے دی اور انہوں نے کہا جی آپ کی ملاقات ہم لوگ نہیں کرائیں گے۔ اور ہمارا یہی خیال تھا کہ جی ہمارا ٹائم یہ ضائع کر رہے ہیں، ہماری ملاقات نہیں ہونے دیں گے۔ اور ہم لوگ سٹیٹ ہے، آرٹیکل 7 آپ آئین کا پڑھیں، جس کو یہ کہتے ہیں جی ریاست، یہ کہتے ہیں جی ریاست پہ یہ ہوا، تو خواتین و حضرات ریاست آپ کی یہ کھڑی ہے، یہ بیٹھی ہے۔ پولیس کا اہلکار یا آپ کے ملٹری یا رینجر یا ایئر فورس یا نیوی یا آپ کی فائر بریگیڈ، یہ سارے کے سارے ریاست کے اوزار ہیں، انہوں نے حکم ماننا پڑتا ہے ریاست کا جو یہاں پہ ہے۔ یہ سب کے سب ذمہ داران، اور سب سے بڑا ذمہ دار وہاں کا جو اڈیالہ جیل میں جو شخص سٹاف کالج ایگزام فیل ہوا کرنل انٹیلیجنس ایجنسی ISI کا MI کا وہاں پہ تعینات ہے، جس نے یہ آرڈرز بھی دیے، وہ ذمہ دار انٹیلیجنس ایجنسیز میں، چاہے یہ آپ چلائیں یا نہ چلائیں، اس میں ISI، اس پہ MI، اس پہ IB، اس پہ فیلڈ انٹیلیجنس یونٹ FIU اور اس پہ اسپیشل برانچ، یہ سب کے سب ذمہ داران ہیں۔ ہم لوگ چیف جسٹس آف پاکستان کو بھی یہ خط لکھیں گے کہ پاکستان میں اس وقت لا قانونیت کی یہ انتہا پہنچ چکی ہے کہ جہاں پہ لوگوں کو پولیس اغوا کر رہی ہے، کچے کے ڈاکو تو ان سے کنٹرول نہیں ہوتے ہیں۔ لوگ جس طرح میرے ساتھیوں نے کہا، ہم لوگ کوئی ملیٹنٹ آرگنائزیشن ہے نہیں۔ ہائی کورٹ جج سے اوپر ہمارے پاس سپریم کورٹ ہے، وہاں پہ ہم لوگ جائیں گے، عدالتی عمل ہم لوگ پورا کریں گے۔ اور یہ بات کنٹمپٹ آف کورٹ پروسیڈنگز بھی ہے، پر یہ بات آپ یاد رکھیں، میں نے اپنی زندگی میں یہ پہیہ بہت جلدی گھومتے ہوئے دیکھا ہے، تو یہ جو بارودی سرنگیں لگا رہے ہیں اپنے لیے، چاہے وہ 26ویں امینڈمنٹ ہو، چاہے وہ باقی قوانین ہو، پھر کل کوئی گلہ نہ کرے، کیونکہ یہ حکومت یہ ساری چیزیں بدلتی رہتی ہیں۔ کل کے جو بڑے بڑے لوگ تھے، جنرل باجوہ دیکھ رہے ہیں آج وہ کہاں پہ ہے، فرانس میں وہ لوگوں کا مطلب سامنا نہیں کر پا رہا، پاکستان میں شادی بیاہوں پہ نہیں جا رہا،
سابقہ ڈی جی آئی ایس آئی وہ کہاں پہ آپ کو کہیں پہ نظر آ رہا؟ آپ نے وقت کا فرعون بنا ہوا تھا، کہاں پہ ہے وہ؟ تو لہذا ہوش کے ناخن لے سب، اور ٹائم عزت کے ساتھ گزاریں، اور جو آئین اور قانون کی بالادستی ہے اس کے اوپر وہ ٹائم سپینڈ کریں اور آئین کو، اس کی بالادستی کو یقینی بنائیں۔ افسوس اس بات کا ہے کہ جو قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں اگر وہی قانون کے وائلیٹرز بن جائیں تو پھر یہ ملک میں تو یہ انارکی ہوگی۔ ملک میں پھر ایک عام آدمی کیوں قانون کو فالو کرے؟ اس لیے کہ جب وہ دیکھیں گے کہ یہ تو اوپر سے نیچے تک جو ہے تو قانون کی نہ کوئی رسپیکٹ ہے، نہ اس کی کوئی وقت ہے، نہ ججز کے احکامات کی کوئی وہ ہے، تو پھر ایسے ملک میں کون انویسٹ کرے گا؟ کون یہاں پہ ٹورزم کے لیے آئے گا؟ کون پاکستان کے پاسپورٹ کی عزت کرے گا؟ یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں جو مل کے آپ کے ملک کا تشخص بناتی ہیں، اور اگر اس کو آپ کے اپنے ہی لوگ پامال کر رہے ہوں، شہباز شریف جو ہے تو کوئی ایک جنیوا میں بیٹھا ہوا ہے، کوئی ادھر بیٹھا ہوا ہے، کوئی ادھر بیٹھا ہوا ہے، ملک میں آگ لگی ہوئی ہے، لوگوں کا جینا دوبر ہو گیا ہے، اور اوپر سے اس طرح کی فسطائیت، میرا خیال ہے کہ یہ ان کے آخری دن ہے، اور یہ آخری دن اب گنتی شروع ہو چکی ہے۔ جس طرح کے حرکتوں پہ، ہتھ کنڈوں پہ یہ اتر آئے ہیں، اس سے یہ نہیں لگتا کہ ان کی کوئی زیادہ نہ تو کوئی کنٹرول ہے، اور نہ لگتا ہے کہ ان کو کوئی ہاتھ میں کچھ ایسی وہ ہے سچویشن ہے جس میں کہ یہ اس کو کنٹرول کر سکیں۔ یہ جتنے ہم لوگ بیٹھے ہیں ادھر، یہ جتنے بھی ہمارے لوگ ہیں پاکستان تحریک انصاف کے، چاہے اس میں ہمارے کو سٹیک ہولڈرز ہیں، ہمارے ورکرز ہیں، یا ہمارے الیکٹیبلز ہیں، یا ہمارے جتنی بھی ہمارے کو خواتین ہیں، یہ ایک آگ کا دریا عبور کر کے آئے ہیں، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان اوچھے ہتھ کنڈوں سے ہم گھبرانے والے نہیں ہیں۔ اب یہ ایک ٹیرر کا ایک نیا انہوں نے ایک سسٹم شروع کر دیا ہے کہ خان صاحب کوئی ملاقات کے لیے کوئی نہیں جائے گا، ہم ڈرائیں گے۔ اس سے پہلے ایک ایپیسوڈ ہمارے ساتھ ہوا ہے جس میں شیخ وقاص اکرم صاحب میرے ساتھ تھے، اون عباس بپی صاحب تھے، اور علامہ صاحب تھے، ناصر رضوی صاحب تھے، تو شبلی فراز صاحب تھے، اسد کیسر صاحب تھے۔ اس دن ہم نکل آئے تھے، تو ان کا یہ خیال ہے، چاہے یہ ٹک ٹاکر گورنمنٹ ہے پنجاب کی، میں پنجاب کے حوالے سے میں اسلام آباد بیٹھا ہوں، میں آپ کو ضرور بتاؤں گا کہ جس طرح انہوں نے ادھر جو کارکردگی ان کی آج دن تک ہے، جس طرح سموک سے لوگ ادھر مر رہے ہیں، اور جس طرح وہ ایگریکلچر ٹیکس لا رہے ہیں، جس طرح آپ کا انہوں نے ڈیفیمیشن بل انہوں نے پاس کیا، تو جس طرح وہ ایک ٹک ٹاکر ایک بیٹھی ہے چیف منسٹر جس کو کوئی پتہ نہیں، اور وہ یہ سمجھتی ہے کہ عمران خان کے یہ جو لوگ، یہ ورکرز ہیں، ہم سب عمران خان کے ورکرز ہیں، اور اللہ کے بعد آج ہم اس جگہ پہ جو ہمیں عزت ملی ہے وہ عمران خان کی وجہ سے ملی ہے۔ اگر ہم ڈر جائیں گے تو ان ایجنسیز کی بھی یہ غلط فہمی ہے، اس نام نہاد چچا بھتیجی کی گورنمنٹ کی بھی غلط فہمی ہے۔ تو ہم انشاءاللہ تعالیٰ اپنے قائد کے حکم پہ، جو بھی اس کا حکم ہوگا، چاہے اس کی اور ہماری ملاقات ہو نہ ہو، اس کے ہم ہر پیغام، ہر حکم کے لیے تیار ہیں۔